مولانا ہم غلام ہم محمد کے غلام دنیا اسلام زندہ باد رضیا ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے رضیا کے قاتلوں کو پھانسی دو پہلا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے پہلا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا کے قاتلوں کو پھانسی دو رضیا کے قاتلوں کو پھانسی دو رضیا کے قاتلوں کو پھانسی دو زور ظلم کی چکی میں انصاف ہمارا نعرہ ہے زور ظلم کی چکی میں انصاف ہمارا نعرہ ہے خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے قوم کے ایسے دشمنوں پر قوم کے ایسے خنزیروں پر قوم کے ایسے غریبوں پر ایسے استادوں پر ایسے رہنماؤں پر ایسے خنزیروں پر رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے انصاف دو رضیا کو انصاف دو رضیا کو انصاف دو رضیا کو انصاف دو رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے زور ظلم کی چکی میں انصاف ہمارا نعرہ ہے قاتل کو پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو اللہ ہم محمد کے غلام کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رضیا ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم محمد کے غلام زندگی کے تین نشان اللہ محمد اور قرآن رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا کے قاتلوں کو پھانسی دو پھانسی دو 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 رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم محمد کے غلام ہم محمد کے غلام رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے رضیا ہم شرمندہ انصاف دو انصاف دو رضیا کو انصاف دو انصاف دو انصاف دو رضیا کو انصاف دو رضیا کے قاتلوں پر رضیا کے ہتھیاروں پر کی پشت پناہی کرنے والوں پر کی پشت پناہی کرنے والوں پر کی دلانی کرنے والوں پر چرندوں پر ناسوروں پر خنزیروں پر اس کے بارے میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہ بات عرض کی کہ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ استاد نے اگر اپنی طالبہ کے ساتھ اپنی طالبہ کو حوث کا شکار بنایا، وہ استاد نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اسے استاد کہنا میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، کیونکہ استاد کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، میں استاد کی حیثیت سے آیا۔ استاد کے سامنے کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کس مذہب کا بچہ ہے، یہ امیر بچہ ہے، یہ غریب بچہ ہے، اس کے سامنے
तो तालिबात या तलबा हुआ करते हैं। तो हम सबका सर जो है पूरी शर्मिंदगी से नीचे है कि उसने ऐसा अमल क्यों किया। हमने एक ही मुतालबा रखा, ऐसे शख्स को फांसी की सजा चाहिए, क्योंकि एक वही उस्ताद इसके लिए सजा है। बाकी जिसके लोगों हाथ के से लिए वो बाइस इबरत बने कई बड़े अफसर और वजूद में आते भाई हैं से तौबा बने कि भाई और इस किस्म की हरकत करने वाले कई को बड़े क्या सजा नेता मिली। वजूद आज में आते आप हैं। देख रहे हैं हर जगह से लेकिन ऐसे उस्तादों को क्या कहा जाए बातें सामने आ रही हैं। जिनके पास हम तो बच्चों को छोड़कर हम तालीम के लिए रख तमाम देते हैं, वाक़ात वहाँ पर जहाँ अगर जहाँ उन भी ये बच्चों गलत के हुआ साथ है, ये व्यवहार मजम्मत हो रहा करते है हैं तो और हुकूमत आप वक्त हमें से बताओ गुजारिश हम अपने करते हैं कि बच्चों को ऐसे लोगों कहाँ को पर करारे वाक़ई महफूज सजा समझें मिलनी चाहिए और कहाँ पर ताकि उनको अवाम नास जो पढ़ने है रखें। इनसे अगर महफूज इस रहे। शख्स की अल्लाह ताला हमें इतनी चलती है कि इसने ईमान हॉस्पिटल में सलामत भी रखे पैसे भर कर और यहाँ हम से सब की रेफर हिफाजत। जोड़ा हुआ बंदा, वहाँ से भी रेफर जम्मू हुआ बंदा। आप मुझे ये बताएं, इतनी करप्शन हो रही है और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ तक टस से मस ने उसको वो सोई हुई है। ऐसे लोगों के साथ बदसलूकी से पेश आना चाहिए। ऐसे अफसरों को चाहिए कि इनकी गांड पे लात मारनी चाहिए। जैसे ये बदसलूक हैं, जितने ये बदतमीज हैं, ऐसे लोगों को मुआशरे में जीने का कोई हक नहीं है और ऐसे लोगों को जिस खानदान की टीचर बनने का तो बिल्कुल भी हक नहीं है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा टीचर मरकज में पैदा न हो जिससे बच्चों